الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں غزوہ خندق اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا تفصیلی ذکر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہاں ان آیات میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد ایک صورتحال کا بیان ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں میں کچھ خوشحالی آ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہود کے کئی جائیدادیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کی تھی۔ بنو نذیر کو نکالا گیا تھا، پھر بنو قریظہ کے اموال اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیے تھے، تو مسلمانوں میں کچھ خوشحالی آ گئی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مبارک گھروں کی یہ صورتحال تھی کہ وہاں مشکل سے 2 وقت کا کھانا تیار ہوا کرتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تفصیلی بیانات اس ضمن میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایک دن کا مکمل کھانا تیار نہیں ہوا، اور کئی مہینے گزر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، یعنی کھانا پکنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس طریقے سے فاقوں کے ساتھ لیکن صبر شکر کے ساتھ ازواج مطہرات گزارا کر رہی تھیں۔ وہ ہنسی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے وقت گزار رہی تھیں۔ لیکن اب جب اللہ نے مسلمانوں کے لیے کچھ خوشحالی کے دروازے کھولے تو ازواج مطہرات کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جب اللہ نے دیگر مسلمان گھروں میں خوشحالی کے دروازے کھولے ہیں، باقی مسلمان اب کچھ خوشحالی کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو کیوں نہ اس خوشحالی میں کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجتماعی طور پر ایک درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ، اب ہمارے اخراجات میں بھی کچھ اضافہ ہو جائے تاکہ ہم بھی کچھ سہولت کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اس وقت یعنی اس آیت کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کتنی ازواج تھیں؟ اس میں 2 قسم کی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 4 ازواج مطہرات تھیں، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 ازواج مطہرات تھے۔ تو ان ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنایا اور ان سے درخواست کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری یہ گزارش پیش کر دیں۔ ویسے عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ حدود میں رہتے ہوئے اپنے خاوند سے کچھ اضافی اخراجات کا سوال کرے کہ میرے اخراجات میں کچھ تنگی ہے تو آپ اخراجات میں ذرا وسعت سے کام لیں۔ تو عمومی طور پر عام مسلمانوں کے گھروں میں بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق دیا ہے، اور عام بیوی کے حق میں یہ معیوب نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پوری امت کی تمام خواتین کے لیے مقتدا کی حیثیت رکھتی تھی۔ دیگر آنے والی امت کی تمام خواتین نے انہی ازواج مطہرات کی پیروی کرنی ہے، اور پھر ان کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے زہد اور فقر کا انتخاب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ میرا دنیا کے ساتھ کیا کام ہے، میں تو دنیا میں ایسی ہوں جیسے کوئی راہ گزر ہوتا ہے،
کہ وہ عارضی طور پر کہیں کچھ دیر بیٹھ کر سستاتا ہے، یعنی ایک مسافر ہے جو کسی راہ گزر سے گزرتا ہے، راستے سے گزرتا ہے تو کہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے سستاتا ہے اور آگے کو چل نکلتا ہے، تو میری بھی مثال ایسی ہی ہے، میں تو اسی طریقے سے دنیا میں رہتا ہوں۔ جیسے آپ سفر کرتے ہیں، اگر عارضی طور پر کہیں راستے میں قیام کرنا ہو تو مسافر وہاں کوئی لمبے چوڑے انتظام تو نہیں کرتا، اس کی نظر اپنی منزل پہ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملے میں اس طریقے سے آپ کی سنت تھی کہ دنیا سے آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا، زہد آپ نے اپنے لیے منتخب فرمایا تھا۔ تو ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر بہت ناگوار گزرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں 1 مہینے تک آپ لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ مفسرین نے یہاں مختلف روایات لکھی ہیں، صحابہ کرام میں جب یہ بات ذرا عام ہوئی تو بڑی تشویش پھیلی، اور خبر دیگر صحابہ تک یوں پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، مستقل علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ تو اس سے مدینہ طیبہ کے ماحول میں ایک تشویش پیدا ہوگی، خاص طور پر حضرات شیخین کے ہاں، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاں، کہ ان کی صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں۔ حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت عائشہ تھی، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ تھی، اور یہ اس پر ناز کرتے تھے، یہ ان کے لیے مقام ناز تھا، سعادت تھی کہ ان کی صاحبزادیاں امت کے لیے مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ تو بطور خاص ان کو تشویش ہوئی، اور یہاں مختلف روایات مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے، تو دیکھا کہ آپ کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر کافی سارے حضرات بیٹھے ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی دیکھا کہ مختلف حضرات بیٹھے ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت ملی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو۔ جب یہ حضرات اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ارد گرد ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اور ماحول ذرا افسردگی کا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ماحول اس طرح کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر ناگواری کے اثرات ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں اس موقع پر کچھ خوش طبعی کے جملے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں تھوڑی سی بشاشت آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم جب تک مکہ میں تھے تو ہم قریشی لوگوں کے گھروں میں ہم لوگ اپنی خواتین پر حاوی ہوتے تھے، ہم اپنی بیویوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں مقامی خواتین کا رویہ دیکھ کر ہماری بیویاں بھی ہم پر حاوی ہو گئیں، اور یا رسول اللہ اگر آپ دیکھتے کہ میری بیوی نے مجھ سے پیسے مانگے، اضافی اخراجات مانگے، تو میں نے اس کی گردن ناپ لی۔ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر سے کچھ ناگواری دور ہوئی، آپ نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے، اور پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا اپنے گرد و پیش کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ لوگ مجھ سے مال کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں اپنی اپنی صاحبزادیوں کی طرف لپکے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی مال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس رکھا ہی نہیں ہے، تو آپ لوگ کیوں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگی کہ ہم آئندہ ایسا کوئی مطالبہ نہیں کریں گی، ایسی کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے اس موقع پر علیحدگی اختیار کر لی، آپ اپنے گھروں میں نہیں جاتے تھے، حجرات مبارکہ میں آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ مسجد میں ایک بالا خانہ تھا جو ذرا بلند بنا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہو گئے، اپنے گھر سے وہاں منتقل ہو گئے۔ اور پھر یہاں بھی اسی مضمون کی روایات ہیں کہ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج سے علیحدگی اختیار کی ہے تو وہ تشویش کے عالم میں مسجد نبوی آئے تو دیکھا کہ ممبر کے پاس مختلف صحابہ جمع ہیں اور حالات کی اس نزاکت کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے بالا خانے کے دروازے پر آئے تو وہاں جو خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے درخواست کی کہ میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو، تو وہ اندر گئے اور واپس آ کر کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کا ذکر کیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ تو حضرت عمر پھر واپس آ گئے اور ممبر کے پاس جو دیگر صحابہ تھے وہیں بیٹھ گئے، لیکن پھر تشویش ان پر غالب آ گئی، پھر دروازے پر چلے گئے اور جا کر خادم سے عرض کیا کہ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ وہ اندر گئے اور واپس آ کے پھر وہی بات کہی کہ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک دو دفعہ اس طرح ہوا، پھر انہوں نے پیچھے سے پکارا کہ آ جائیے، آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے۔ تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر ناگواری کے اثرات دے کر وہی بات عرض کی جو میں پچھلی روایت کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ اس موقع پہ حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا، خوش ہو گئے کہ چلیے ایک اندیشہ تھا وہ تو ختم ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی کہ ہم جب مکہ میں تھے تو ہم قریشی لوگ اپنی خواتین پر حاوی تھے، تو وہی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک پر سے ناگواری کے وہ اثرات دور کرنے کے لیے کہی۔ یہ معاملہ چلتا رہا 29 دن تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں تشریف نہیں لے کر گئے۔ آپ ازواج مطہرات کو کہہ کر آئے تھے کہ میں 1 مہینے تک تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ 29 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے گھر میں تشریف لائے۔ تو سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ آج تو 29واں دن ہے، میں تو ایک ایک دن گن رہی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، یعنی انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی فکر تھی کہ آپ نے تو 1 مہینے کا فرمایا تھا اور ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو میں تو آپ کی جدائی میں ایک ایک دن گن رہی ہوں، تو آپ 1 دن پہلے تشریف لے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہے، کہ میں نے مہینے کی قسم کھائی تھی، مہینہ پورا ہوا ہے۔ اور اللہ نے پھر یہ آیات نازل کی جو اس وقت آپ کے اس درس میں شامل ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو آؤ میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر تم نبی کے گھر کا حصہ نہیں رہو گی، پھر تم نبی کے گھر سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہیں مال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر اسی طریقے سے رہنا پڑے گا جیسے اب تک پیغمبر کے گھروں میں رہتی ہوئی آئی ہو، کیونکہ تم کوئی معمولی خواتین نہیں ہو، تم پیغمبر کی بیویاں ہو، تم امہات المومنین ہو۔ اس کو تخییر کہا جاتا ہے، وہ جو یہ واقعہ ایلا اور تخییر کا واقعہ کہلاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو اس کو واقعہ ایلا و تخییر کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں نہ جانے کا جو تہیہ فرمایا تھا اسے ایلا کہتے ہیں، اگرچہ یہ فقہی ایلا نہیں ہے۔ فقہی ایلا کم از کم 4 مہینوں کا ہوتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں ایلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاوند یہ کہہ دے کہ میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ وہ اگر انہی 4 مہینوں میں اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر 4 مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر علیحدگی ہو جاتی، تو اسے فقہی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے حجروں میں نہ جانے کا تہیہ فرمایا تھا، تو یہ واقعہ ایلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو مال لے لو اور پھر نبی کے گھر سے رخصت ہو جاؤ، اور اگر تمہیں پیغمبر کا گھر چاہیے پھر تمہیں اسی طریقے سے رہنا پڑے گا۔ اس کو تخییر کہتے ہیں کہ یا تو مال اختیار کر لو اور یا پھر پیغمبر کی رفاقت اختیار کر لو۔ تو یہ واقعہ ایلا و تخییر کو سیرت کی کتابوں میں اس ذکر سے، اس عنوان سے آپ کو ملے گا۔ تو یہ اختیار ملا ازواج مطہرات کو۔
کہ اگر مال چاہیے تو آؤ، تمہیں مال دے کے عزت سے رخصت کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کا ذکر سب سے پہلے حضرت عائشہ کے سامنے فرمایا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس طریقے سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر مال چاہیے تو وہ لے لو، اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو پھر اس کو اختیار کر لو۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عائشہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ ان کے والدین حضرت عائشہ کو کبھی بھی وہ مشورہ نہیں دیں گے کہ پیغمبر کا گھر چھوڑو۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ فیصلہ کرنے سے پہلے، یعنی اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی طلب کے سلسلے میں مجھے والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہی اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ مطہرہ کے سامنے پیش فرمایا، اور ہر زوجہ مطہرہ نے یہی جواب دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر زوجہ مطہرہ کے سامنے یہ اختیار پیش فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا جواب بھی ان کے سامنے بیان فرمایا کہ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے اور عائشہ کا یہ جواب ہے۔ تو ہر زوجہ مطہرہ نے یہی جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو عائشہ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہ اپنے تکمیل تک اور اپنے اختتام تک پہنچا۔ یہاں اسی کا ذکر ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ تحفے دے دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ یہ دونوں آیات اسی ایلا اور تخییر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ اسی سے فقہاء نے تفویض طلاق کا مسئلہ اخذ کیا ہے۔ تفویض طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ ویسے شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، لیکن اگر مرد کہیں کسی خصوصی صورتحال میں طلاق کا اختیار بیوی کو دے دے تو وہ مرد سے منتقل ہو کر بیوی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں، تم اگر چاہو تو اپنے اوپر ابھی فوری طلاق واقع کر لو، تو وہ طلاق کا اختیار بیوی کے پاس چلا جائے گا، اور فوری اگر وہ عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکے گی۔ اگر مجلس ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ عمل نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ایک فوری اختیار تھا۔ اور اگر مرد چاہے تو اسے کسی خاص مدت کے لیے بھی طلاق تفویض کر سکتا ہے کہ 1 ماہ تک، 2 ماہ تک، یا کوئی بھی مدت متعین کر دے کہ اس مدت کے اندر میں تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو اپنے آپ پر تم طلاق واقع کر سکتی ہو۔ تو اس مدت کے اندر پھر بیوی کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنے اوپر طلاق واقع کر لے۔ تو اسے اصطلاح میں تفویض طلاق کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے گا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یہ بھی اسی تسلسل میں نازل ہوئی۔ ازواج مطہرات کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارا مقام بہت بلند ہے، اگر کوئی تم میں سے اس طرح کسی نازیبہ رویے کو اختیار کرے گی تو اس کی سزا عام لوگوں سے مختلف ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ ازواج مطہرات سے کسی نامناسب حرکت کی توقع تھی، بلکہ یہ ایک عمومی طور پر بات کی جا رہی ہے۔ آپ عام زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جن مقامات کا تقدس زیادہ ہوتا ہے تو وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مسجد کا تقدس گھر سے زیادہ ہے۔
ایک آدمی گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے گناہ کا ثواب، گناہ کا عذاب ہوگا. اگر وہ وہی گناہ مسجد میں آ کر کرتا ہے تو اسے دوہرا عذاب ہوگا، ایک گناہ کا اور ایک مسجد کی حرمت پامال کرنے. وہی گناہ کوئی جا کر حرم میں کرنا چاہے خدا نخواستہ تو اس کا گناہ پھر کہیں بہت زیادہ ہوگا. تو جن مقامات، جن زمانوں، جن شخصیات کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، فضیلت زیادہ ہوتی ہے، اگر ان سے کسی نامناسب حرکت کا ارتکاب ہو جائے تو عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری پھر زیادہ ہوتی ہے. اب ازواج مطہرات کوئی معمولی خواتین تو تھی نہیں، وہ امت کے مقتدا تھیں، اور قائد اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ حرکت صرف اس تک محدود نہیں ہوتی، پھر وہ آگے اس کے متبعین میں بھی جاتی ہے. آج کل آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں مختلف لوگ مختلف رہنماؤں کی اتباع کرتے ہیں تو انہی کی طرح زندگی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے وہ جو حرکت کرتا ہے تو وہ صرف اسی تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ آگے متعدی ہوتی ہے، دوسرے لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس حرکت کا جو خمیازہ ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. تو ازواج مطہرات کی اتباع تو امت کی خواتین نے کرنی تھی، تو ان کی ذمہ داری کہیں زیادہ تھی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم عام خواتین نہیں ہو، تم نبی کی خواتین ہو. اگر تم نے کوئی اس قسم کا رویہ اختیار کیا تو عام خواتین سے پھر تمہاری سزا زیادہ ہوگی. جب ذمہ داری زیادہ ہے تو پھر اس ذمہ داری کے مقابلے میں پھر اس کا جو تاوان ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. فاحشہ کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ زنا کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ نامناسب رویے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہاں فاحشہ کا لفظ نامناسب رویے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ بے حیائی کا ارتکاب یہ پیغمبر کے پاک گھر والیوں سے ممکن ہی نہیں ہے. مختلف حضرات انبیاء علیہم السلام کی تاریخوں میں یہ بات مذکور ہے کہ کسی نبی کی بیوی نے شرک کا ارتکاب کیا ہو، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. یعنی پیغمبر کی بیوی سے شرک کا ارتکاب تو متوقع ہے لیکن بے حیائی کا ارتکاب متوقع نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا امکان اللہ تبارک و تعالی نے چھوڑا ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں یہاں فاحشہ کا مطلب نامناسب رویہ ہے، کہ اگر تم کوئی نامناسب رویہ اختیار کرو گی، یعنی بے ادبی والا رویہ اختیار کرو گی، پھر جو تاوان ہے اس کا وہ بھی عام خواتین سے بڑھ کر ہوگا. اس میں ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری دیکھنی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس آیت سے یہ اصول نکلا کہ ہر آدمی کی ذمہ داری اس کے منصب کے بقدر ہوتی ہے. ایک آدمی استاد کے منصب پر ہے تو اس کی ذمہ داری شاگرد سے کہیں زیادہ ہے. اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کا خمیازہ اخروی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے عام شاگرد کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ اس کے شاگرد اس کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر اس کی نقالی کرنے کی کوشش کریں گے. تو استاد کے منصب پر فائز آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں گا تو عام آدمی کا بنسبت اس کی جو سزا ہے وہ دوہری ہوگی. والد ہے، اس کی نقالی اس کی اولاد کرتی ہے تو والد کو بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. والدہ ہے، ہر آدمی اپنے منصب کو دیکھے. ہر آدمی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی منصب دیا ہوتا ہے تو اپنے منصب کے مطابق پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابعدار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اسے ہم اس کا ثواب بھی 2 گنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. یہ بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے. اگر کوئی معروف آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی وہ نیکی اس کے متبعین میں، اس کے فالوورز میں منتقل ہو جاتی، تو وہ ایک نیک کام کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جب لوگ اس کے دیکھا دیکھی وہ نیک کام کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے. آپ کی وجہ سے کوئی آدمی نیکی کی طرف آتا ہے، اس آدمی کو اپنی نیکی کا ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کی نیکی کا ثواب آپ کو بھی ملے. آپ کے قول کے ذریعے، آپ کے عمل کے ذریعے، آپ کے کردار کے ذریعے اگر معاشرے میں نیکی عام ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے اس نیکی کا ثواب کہیں زیادہ ہو جائے گا. تو یہی بات ازواج مطہرات سے کہی گئی کہ تم معمولی خواتین نہیں ہو،
تمہیں دیکھ کے بہت ساری خواتین سیکھتی ہیں، لہٰذا اگر تم نیک کام کرو گی تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی پھر دوہرا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تمہاری حیثیت بہت زیادہ ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، لہذا تم نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کبھی کوئی ایسا شخص جس کے دل میں کوئی روگ ہو تو وہ بے جا لالچ کرنے لگے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو جیسا کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ ان آیات میں خواتین کی معاشرتی زندگی کے کچھ اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، اور مخاطب براہ راست ازواج مطہرات کو کیا ہے۔ تو آیات تو ازواج مطہرات کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، خطاب بھی براہ راست ان سے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بالواسطہ طور پر یہی حکم تمام مسلم خواتین کو دیا ہے۔ معاشرے میں مرد اور عورت یہ زندگی کے دو پہیے ہیں، زندگی کی گاڑی کے دو اہم ترین پہیے ہیں، ان دونوں کو ملا کر ہی زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں اور ان کے باہمی تعامل کی کچھ حدود مقرر کی ہیں۔ عورت کی بنیادی ذمہ داری اللہ نے گھر کی مقرر کی ہے کہ اس کے ذمے اللہ کی طرف سے جو فرض عائد ہے وہ خاوند کی خدمت ہے، اولاد کی پرورش ہے، گھریلو کام کاج سنبھالنا ہے۔ عورت کے اوپر اللہ نے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری نہیں ڈالی، گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی۔ اب یہ اللہ نے معاملات کی تقسیم کر دی ہے کہ باہر کے تمام معاملات کا ذمہ دار مرد ہے، عورت نہیں ہے، اور گھر کے معاملات کی ذمہ دار خاتون ہے، بچوں کی پرورش ہے، اپنے خاوند کی خدمت ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے عورت کے ذمہ کر رکھی۔ باقی جو جہاد ہے، دیگر ایسے عبادات ہیں جن کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، باجماعت نماز ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ تمام اللہ نے مردوں کے ذمہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی صحبت کی برکت سے صحابیات اور صحابہ سب میں دین کے معاملے میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں دنیا کے معاملے میں مقابلہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کے ہاں جب بھی کوئی تقابل ہوتا ہے تو دین کے معاملے میں نہیں ہوتا، دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ فلاں آدمی تو اشراق کے بھی نوافل پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا۔ کبھی کسی والد نے اپنے بیٹے کو نہیں کہا ہوگا کہ فلاں جو بچہ ہے وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ فلاں نے A گریڈ لیا ہے، تم نے B کیوں لیا ہے، فلاں نے سائنس میں اتنے نمبر لیے ہیں، تمہارا آدھا نمبر کم کیوں آیا ہے۔ یہ ہمارے ہاں چونکہ ہمارے آنکھوں پر مادیت کا غلبہ ہے تو ہمارا مقابلہ بھی مادی چیزوں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے معاشرے کا چال چلن ہی کچھ اور تھا، ان کا باہمی مقابلہ دین کے معاملے میں ہوتا تھا۔ خواتین بھی یہ دیکھتی تھیں کہ مرد جو ہیں یہ تو جہاد بھی کرتے ہیں، یہ حج کے لیے بھی جا سکتے ہیں آسانی سے، ہم تو ایک آدھ دفعہ جاتی ہیں، یہ ہر دفعہ جا سکتے ہیں، یہ باجماعت نمازوں کے لیے آزادی سے جاتے ہیں۔ تو ان کے دل میں یہ رشک پیدا ہوا کہ یہ مرد تو ساری نیکیاں لوٹ کے لے جاتے ہیں، ہمارا کیا بنے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی، خواتین نے درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ یہ ساری نیکیاں تو مرد لوٹ کے لے جاتے ہیں، جہاد یہ کرتے ہیں، دیگر نیکیوں کے کام یہ کرتے ہیں، ہم خواتین کا کیا بنے گا، ہم تو ان سے پیچھے ہیں نیکی کے معاملات۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم گھروں میں بیٹھی رہو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، تو تمہیں بھی یہ تمام ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان مجاہد میدان جنگ میں اطمینان کے ساتھ اسی وقت لڑ سکتا ہے جب اسے یہ اطمینان ہو کہ میرا گھر میری بیوی سنبھال رہی ہے، عفت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے، تو تبھی جا کر وہ آزادی کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے۔ اور بیوی نے خامن کو جو گھر سے بے فکر رکھا ہے، اسے جہاد کی تیاری کا موقع دیا ہے، تو یہ بیوی کا خامن کے لیے ایک احسان کا معاملہ ہے، ایک نیکی کا معاملہ ہے۔ تو خامن کے جہاد میں بیوی برابر کی شریک ہے، تو جہاں اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، وہاں بیوی کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام معاملات ہیں کہ مرد بیرونی دنیا میں جو بھی عبادات کرتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، یا جو بھی جدوجہد کرتا ہے، تو بیوی کا اس میں برابر کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مرد وہ کام اسی لیے تو کر پایا ہے کہ اسے اطمینان ہے کہ میرا گھر محفوظ ہاتھوں میں ہے، میری بیوی میرے گھر کا خیال رکھ رہی ہے۔ اگر بیوی گھر کا خیال نہ رکھے یا وہ دیگر نامناسب امور کا ارتکاب کرتی ہو، تو خاوند جہاد پر کیا جائے گا؟ وہ کوئی بیرونی کام نہیں کر سکتا اگر وہ گھر سے مطمئن نہ ہو۔ تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو سمجھائی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ عورت چھپائے جانے کے قابل ہے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور عورت اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو، یعنی جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے، اور یہاں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب اصل جگہ تو گھر ہے، لیکن بوقت ضرورت باہر جا سکتی ہے، تعلیم کے لیے جا سکتی ہے، اگر کہیں باجماعت نماز کے لیے جانا ہو تو اور اس کے لیے مناسب ماحول ہو تو اس میں جا سکتی ہے، علاج کے لیے جا سکتی ہے، کئی خواتین کو ملازمت کی ضرورت ہوتی ہے گھریلو طور پر تو اس کے لیے جا سکتی ہے۔ یعنی اصل ٹھکانہ تو گھر ہے، لیکن بوقت ضرورت باہر جا سکتی ہے۔ اور باہر جانے کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے جائے گی، تو وہ اسی صورت میں اگلے رکوع میں، اگلی آیات میں آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پیچھے سورہ قصص میں بھی اس کے کچھ جزیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ ان آیات کے ساتھ جب ہم وہ آیات پڑھیں گے تو پھر جا کر یہ حکم مکمل ہوگا کہ خواتین گھروں میں کس طرح رہیں، باہر کب نکلیں، کس وقت نکلیں اور کیسے نکلیں، اور اس کا ادب کیا ہوگا۔ تو جب ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے تو پھر اس حکم کی مکمل وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بناؤ سنگھار غیر مردوں کے سامنے مت دکھاتی پھرو جیسے کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا ہے۔ جاہلیت سے مراد وہ تمام امور ہیں جو اسلامی ثقافت سے ٹکراتے ہیں۔ اسلام نے اپنی ایک تہذیب متعارف کروائی، اپنی اخلاقیات متعارف کروائی، ہر شعبے میں، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، خاندانوں کے لیے بھی، اجتماعی انفرادی ہر زندگی کے لیے۔ اب ہر وہ کام جو اسلامی تہذیب سے متصادم ہو، اسلامی آداب سے ٹکراتا ہو، تو وہ کام جاہلیت کا کام کہلائے گا۔ جاہلیت اولی سے مراد وہ جاہلیت کا زمانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا عربوں کا زمانہ ہے، جسے سیرت کی کتابوں میں ہم زمانہ جاہلیت کے عنوان سے پڑھتے ہیں کہ عربوں کا زمانہ جاہلیت کون سا تھا، اور بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کے نور سے منور کیا تو پھر ان کا روشن زمانہ کیسے شروع ہوا۔ تو اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ لا تبرجنا، برج سے مراد کوئی بھی ایسا کام ہے جس کا اظہار ہوتا ہو۔ یہ برج ہم بلند جگہ کو کہتے ہیں نا، بلند جگہ پر کوئی بالا خانہ بنا ہو اسے برج کہا جاتا ہے۔ اس کو برج اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بلندی پر ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس میں اظہار پایا جاتا ہو تو اس کے اوپر برج کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو خواتین سے کہا گیا کہ کوئی ایسا کام مت کرو جس میں تمہاری غیر مردوں کے سامنے نمائش ہو، چاہے جسم کی ہو، زیب و زینت کی ہو، سنگھار کی ہو، کپڑوں کی ہو، آواز کی ہو، کسی بھی قسم کا ایسا اظہار
جس میں عورت کے جمال کا اظہار غیر مردوں کے سامنے ہوتا ہو، تو اس عمل کو قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کا عمل کہا ہے اور خواتین کو پابند کیا ہے کہ ایسا کوئی کام مت کرو، یہ تو زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، یہ اسلامی ادب نہیں ہے، اسلامی آداب کچھ اور ہیں۔ تو جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین کا دوپٹے کا انداز کچھ اور تھا، جیسے سورہ نور میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، باہر آنے جانے کا رجحان کچھ اور تھا، مردوں کا بے تکلفانہ گھروں میں آمد و رفت تھی، تو ان تمام معاملات کو شریعت نے زمانہ جاہلیت کے معاملات قرار دیا اور مسلمان خواتین کو پابند کیا کہ ایسا کوئی کام نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اچھا، اس سے پہلے فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ کہ ایسی نزاکت کے ساتھ بات چیت مت کرو کہ جس سے کسی مریض کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو جائے۔ اس میں خواتین کو ایک ادب سکھایا گیا کہ جب غیر مردوں کے ساتھ بات کرنی ہو تو بات چیت کا انداز ایسا رکھو کہ کسی کے دل میں کوئی لالچ پیدا نہ ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس کے دل میں پہلے ہی سے کوئی مرض ہے، روگ ہے، وہ غیر محرم خواتین کی طرف میلان رکھتا ہے، اور ادھر سے خاتون آواز میں کچھ ایسی اضافی قسم کی مٹھاس پیدا کر دے، اس میں ایسا دھیما پن پیدا کر دے کہ اس مرد کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، تو یہیں سے فتنے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو شریعت نے فتنے کے آغاز سے پہلے ہی اس پر پابندی لگا دی، خواتین کو ادب سکھایا کہ غیر مردوں سے بات کرنا پڑ جاتی ہے تو بات کرتے ہوئے لب و لہجے میں ایسی شیرینی اور مٹھاس مت لاؤ جس سے کسی کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ اللہ نے یہ مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے میں کشش رکھی ہے۔ یہ پیچھے 21ویں پارے کے آغاز میں آپ تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ دو صنفیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مرد اور عورت، اور ایک صنف کے تقاضوں اور ضروریات کا جواب اللہ نے دوسری صنف میں رکھا ہے۔ مرد کے بہت سارے تقاضے ہیں، اس کے جذبات ہیں، اس کے کچھ طلبیں ہیں، تو ان کا جواب اللہ نے عورتوں میں رکھا ہے، اور عورت کے بہت سارے جذبات کی تسکین اللہ نے مرد میں رکھی ہے، اور پھر ان تقاضوں اور ان جذبات کی تسکین کے جائز طریقے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتا رکھے ہیں۔ تو مرد اور عورت یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ مرد اگر ساری زندگی اکیلا رہے تو وہ ادھورا رہتا ہے، عورت اکیلی رہے ساری زندگی تو وہ ادھوری رہتی ہے۔ مرد اور عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو پھر ان کی تکمیل ہوتی ہے کہ ایک کے تقاضے، ایک کے جذبات دوسرے کے ذریعے پورے ہوتے ہیں۔ تو جب ایک دوسرے میں اللہ نے ایسے جذبات رکھے ہیں کہ جن کی تکمیل ایک دوسرے کے ذریعے ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس سے ناجائز راستے بھی کھلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کچھ حدود رکھی ہیں، پردے کے حدود رکھی ہیں، آواز کی کچھ قیودات رکھی ہیں، میل جول کے معاملے میں کچھ اللہ نے پابندیاں رکھی ہیں۔ تو ایک حکم یہ دیا گیا کہ اگر کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنی ہو تو اس طریقے سے بات مت کرو کہ اس کے دل میں کوئی روگ پیدا ہو جائے، کوئی مرض پیدا ہو جائے، کوئی بے جا امید رکھنے لگ جائے اور وہیں سے فتنے کا دروازہ کھل جائے، بلکہ کیا کرو وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا کہ بات وہ کہو جو کہ بھلائی والی، یعنی بھلائی والی بات کہو، درست طریقے سے کہو اور ایسے انداز سے کہو کہ کسی کے دل میں بے جا روگ نہ پیدا ہو۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج کل مختلف اداروں میں ریسیپشن پر خاتون کو بٹھایا ہوتا ہے، چونکہ مغربی تہذیب نے عورت کو ایک مال بنا کر معاشرے میں پیش کیا ہے۔ مغربی لوگ مسلمانوں پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے حقوق طلب کرتے ہیں، حقوق سلب کرتے ہیں۔ انہوں نے خود عورت کو ایک بازاری مال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ریسیپشن پر خاتون کو بٹھانے کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے کہ اس کے ذریعے مختلف لوگوں کو ادارے کی طرف مائل کیا جائے، اور باقاعدہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ٹیلی فون پر بات ہی اس طرح کرتی ہیں کہ لوگوں کا رجحان اس ادارے کی طرف ہو جائے۔ اب یہ خاتون کو اس کا حق دینا ہے یا خاتون کے ساتھ ظلم ہے، یا خاتون کو اللہ نے جن نزاکتوں سے نوازا ہے ان کو بے جا طریقے سے بروئے کار لا کے اپنے ادارے کے مادی فوائد حاصل کرنے ہیں، جیسے جہازوں میں اور آج کل تو بسوں میں بھی میزبانی کے لیے خواتین کو استعمال کرتے ہیں۔
تو اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے خواتین کو جو ایک جمال دیا ہے، ایک نزاکت دی ہے، تو اس کا بے جا ایسا استعمال کیا جائے کہ مرد اس ادارے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ جاہلیت اولیٰ والی حرکتیں ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے جاہلیت اولیٰ کا لفظ استعمال کیا کہ پہلی جاہلیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی کسی جاہلیت نے آنا ہے، اور یہ ہمارے زمانے کی جاہلیت ہے، جہاں عورت کو ایک بازاری متاع سمجھ لیا گیا ہے اور اس کی نزاکتوں کو بے جا طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ عورت کا حقیقی احترام تو اسلام نے کیا ہے، شریعت نے عورت کو اس کا حقیقی احترام دیا ہے۔ تو یہاں یہ ہدایات خواتین کو دی گئی۔ براہ راست خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اور ازواج مطہرات کے ذریعے امت کی تمام خواتین، تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہی احکامات عطا کی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ بھی خطاب ازواج مطہرات سے ہے، اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کو ان عبادات کا پابند کیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو خاتون اچھے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کی عبادت کرے، تلاوت کرے، اور دوسری طرف ایسے امور سے اجتناب کرے جو کہ اسلام کے بنیادی اخلاق سے ٹکراتی ہوں، اسلامی تہذیب سے ٹکراتی ہوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ ازواج مطہرات سے یہ خطاب کا تسلسل ہے، اور یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ جو تمہیں احکامات دیے ہیں کہ مردوں کے ساتھ معاملہ اس طریقے سے کرو، اپنی آوازوں میں بے جا شیرینی پیدا نہ کرو، بے جا زیب و زینت دکھاتی نہ پھرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمام نیکی کے کام کرو۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ اگر تم سے کسی نامناسب رویے کا ارتکاب ہوگا تو سزا دوہری ہوگی، نیک کام کرو گے تو جزا دوہری ہوگی۔ تو یہ تمام احکامات آپ کو اے نبی کے گھر والوں اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تم سے دنیاوی گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں نبی کے گھر کے لیے منتخب فرمایا ہے، تمام مومنین کی ماں آپ کو بنایا ہے، تو اللہ نے یہ احکامات اس لیے دیے تاکہ آپ سب اس منصب کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ خطاب براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو ہے۔ یہاں اہل بیت کے لفظ کا استعمال ہے، اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل البیت سے مراد گھر والے، اور اصطلاح میں اہل بیت سے مراد نبی کے گھر والوں کو لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہماری روایت میں اس پر بحث ہے کہ اہل بیت کا مصداق کون ہے۔ ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شریف ہے، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کے اقربا ہیں، ان میں سے اہل بیت کا مصداق کون ہے؟ اور مختلف حضرات کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں۔ کچھ حضرات اہل بیت کا مصداق صرف ازواج مطہرات کو قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں خطاب نبی کے ازواج مطہرات سے کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے اہل بیت کہہ کے ان کو خطاب کیا ہے، تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس میں بڑے بڑے تابعین کا یہ نقطہ نظر ہے، بلکہ حضرت اکرمہ جو مشہور مفسر گزرے ہیں وہ تو باقاعدہ اعلان کرتے تھے کہ میں اس بات پر مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اہل بیت کا مصداق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرات حسنین کریمین ہیں، اور ان کی دلیل وہ روایت ہے جسے حدیث کسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کے بدن مبارک پر ایک چادر تھی، اور آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، ان کو اپنی چادر میں اپنے ساتھ لپیٹا، اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، لہٰذا آپ ان سے اس رجس کو دور فرما دیجیے، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔
تو اس روایت کی بنیاد پر کچھ حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ شخصیات ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں جگہ دی اور ان کے لیے یہ دعا فرمائی۔ معتدل نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت کے مصداق میں 3 قسم کی مبارک شخصیات ہیں۔ پہلے نمبر پر ازواج مطہرات ہیں جنہیں قرآن کریم نے براہ راست اہل بیت کہہ کر مخاطب کیا، اور یہی عام چلن بھی ہے کہ عام طور پر آدمی کے گھر والے جب کسی کو یاد کیا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے، بیوی کے بغیر تو کسی کا گھر مکمل نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں 3 جگہوں پہ اہل بیت کا ذکر کیا گیا، یعنی اہل البیت کے لفظ کا استعمال کیا گیا، ایک یہاں پہ، ایک پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب فرشتے ان کے پاس گئے انہیں بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، تو ان کی بیوی کو حیرت ہوئی کہ کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا، میں تو بانجھ ہوں۔ تو وہاں فرشتے نے پھر ان سے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، مراد ان کی اہلیہ تھی، کیا تم اللہ کی رحمت پر تعجب کرتی ہو؟ تو وہاں اہل البیت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ اور یہاں بھی اہل بیت کا خطاب جہاں کیا گیا ہے تو پیچھے پورے رکوع سے خطاب ازواج مطہرات سے چلا آ رہا ہے، تو ازواج مطہرات کو کیسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ تو عمومی طور پر بھی اس کا مصداق یہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے گھر میں سب سے پہلے اس کی بیوی کو اس کے گھر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو اہل بیت میں 3 قسم کی مقدس شخصیات، 3 مقدس فریق ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کے نواسیاں ہیں، اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار ہیں جنہیں خمس میں سے حصہ ملا کرتا تھا اور جن کے اوپر صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ مختلف روایات میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے گھر والوں کے لیے صدقہ حرام کیا ہے، ازواج مطہرات کے لیے بھی صدقہ حرام تھا۔ ایسی کئی روایات موجود ہیں کہ کسی زوجہ مطہرہ کے ہاں کوئی صدقے کی چیز آئی ہو تو وہ اس کو رد فرما دیا کرتی تھی اور ارشاد فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ جائز نہیں رکھا، ازواج مطہرات کے لیے بھی صدقہ جائز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے، آپ کے چچا زاد تھے، ان میں سے کچھ مخصوص خاندان ایسے تھے جن کو خمس میں سے حصہ ملا کرتا تھا، جن کے لیے صدقہ ناجائز تھا، جیسے آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، آل حارث ہیں اور آل عباس ہیں۔ ان 5 خاندانوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ خمس یہ مال غنیمت کا وہ حصہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے لیے مخصوص تھا، تو آپ اپنے اہل بیت کے ان حضرات میں اس خمس کو تقسیم فرمایا کرتے تھے، انہیں حصہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو 5 خاندان میں نے گنوائے یہ بنو ہاشم کے ہیں۔ اسی طرح بنو مطلب کے بھی کچھ ایسے گھرانے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے حصہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ایک شخصیت گزری ہے عبد مناف، ان کے کئی صاحبزادے تھے، ہاشم تھے، مطلب تھے، عبد الشمس تھے، نوفل تھے، یہ 4 صاحبزادے تھے۔ آگے ہاشم کے صاحبزادے حضرت عبد المطلب تھے جن کا حقیقی نام شیبہ تھا، اور انہی کے پوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور ان کے والد ہاشم تھے۔ اسی طرح ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا، تیسرے بھائی کا نام عبد شمس تھا، چوتھے بھائی کا نام نوفل تھا۔ ان 4 بھائیوں کی اولادوں میں سے ہاشم کی اولاد اور مطلب کی اولاد نے مشکل اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں جب قریش نے ہر طرف سے مسلمانوں کا گھیراؤ کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ سماجی تعلقات ختم کیے تھے، تو شیب ابی طالب نے صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ہاشم تھے، بنو مطلب تھے، ان کے وہ حضرات بھی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قرابت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں ساتھ دینے کا انعام انہیں یہ عطا فرمایا کہ انہیں اہل بیت کا ٹائٹل دیا گیا اور ان کے لیے خمس میں سے حصہ مقرر کیا گیا اور ان کے اعزاز میں ان کے لیے صدقے کو حرام کیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاشم کے ایک بھائی حضرت مطلب کی اولاد کو بھی خمس میں سے حصہ دیا تو حضرت عثمان، حضرت جبیر بن مطعم، یہ کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، بنو مطلب کا جو آپ سے رشتہ ہے کہ وہ آپ کے چچا زاد ہیں، تو ہمارا بھی آپ سے وہی رشتہ ہے کہ وہ ہاشم کے بھائی ہیں، مطلب ان کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے جد امجد عبد الشمس بھی ہاشم کے بھائی تھے، تو جو ان کا آپ سے رشتہ ہے تو ہمارا بھی آپ سے وہی رشتہ ہے، تو ہمیں بھی خمس میں سے حصہ عطا فرمایا جائے، ہمیں بھی یہ سعادت دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہیں، یعنی ان کا اعزاز الگ ہے، اور اعزاز کی وجہ وہی تھی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان حضرات نے مشکل وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اہل بیت ایک اصطلاح ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، آپ کے نواسے سیدنا علی، اور یہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے یہ خاندان جن کا میں نے ذکر کیا، تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں اور انہی پر ہی آل محمد کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے تمام اہل بیت کو یہ فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اور یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو۔ ذکر کے دو مفہوم آتے ہیں، یاد کرنا بھی آتا ہے، بیان کرنا بھی آتا ہے۔ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھروں میں ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے جو قرآن کی آیات اتری ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اس کی وضاحت فرماتے ہیں، تو تمہارے سامنے قرآن بھی نازل ہو رہا ہے اور اس کی تلاوت بھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے، اور تم دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، اللہ کے احکام کو پہنچانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی دیکھتی ہو، یعنی وہ حکمت بھی دیکھتی ہو۔ حکمت کا مطلب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے کئی سارے معانی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ دین کو پہنچانے کا جو طریقہ کار ہے موقع محل کی مناسبت سے اسے حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات اترتی ہیں تمہارے گھروں میں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو ملاحظہ کرتی ہو تو تم اس کو یاد رکھو، اور اگر وَاذْكُرْنَ کا معنی بیان کرنا لیا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ تم اس کو بیان کرو، یعنی لوگوں تک وہ چیزیں پہنچاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، آپ نے یہ حکمت بیان فرمائی، یعنی آیات اور حکمت نبوی یہ دونوں چیزیں پہنچانا امت تک یہ آپ کی ذمہ داری۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے عقد میں ازواج مطہرات کی تعداد ایک سے زائد ہو، اور اس کی حکمت یہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بیرونی زندگی کو دیکھنے والے بہت سارے صحابہ تھے، آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھنے والے اگر ایک اہلیہ مبارکہ ہوتی تو پھر آپ کی گھریلو زندگی اس طریقے سے باہر نہ آتی جیسے اب باہر آئی، کیونکہ مسلمان گھر میں زندگی کیسے گزارے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے سیکھے گا نا، اور آپ کی گھریلو زندگی سے کب سیکھے گا؟ جب گھریلو زندگی اس کے سامنے آئے گی، اور گھریلو زندگی کو دیکھنے والی تو ازواج مطہرات تھیں، تو ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو امت کے لیے عام کیا۔ تو یہاں وہی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے کہ تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور حکمت کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، اور یقین جانو اللہ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر۔ ان المسلمین والمسلمات،
بے شک فرمانبردار مرد ہوں یا فرمانبردار عورتیں ہوں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد ہوں یا روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، ان سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جامعیت کے ساتھ اسلام کے تمام بنیادی اخلاقیات کو بیان فرمایا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ خواتین نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی خطاب ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو مردوں کا ہوتا ہے، مذکر کی صیغے کے ساتھ ہوتا ہے، مردوں کو خطاب کر کے ہوتا ہے، تو کہیں تو خواتین کا بھی صراحت کے ساتھ ذکر آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی جس میں خواتین کا الگ سے ذکر کیا، ہر اخلاق میں، ہر عبادت میں۔ آغاز ہے مسلمین والمسلمات سے، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل انسانی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ بنیادی سوالات کیے، تو پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل اسلام، کہ اے اللہ کے رسول یہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جواب عطا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھو، یعنی یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، تو یہ اسلام ہے۔ یعنی وہی جو آپ ارکان خمسہ پڑھتے ہیں، اسلام کے 5 بنیادی ستون پڑھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تعریف کا مصداق قرار دیا کہ یہ اسلام، اس میں کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور آپ غور کریں تو یہ تمام ظاہری چیزیں ہیں۔ کلمہ شہادت کوئی پڑھے گا تو زبان سے پڑھے گا، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ نماز کوئی پڑھے گا آپ کے سامنے پڑھے گا، آپ کو اس کا علم ہوگا۔ زکوٰۃ کوئی دے گا تو مخفی بھی دے گا، لیکن کسی کو تو دے گا، تو کسی کے تو سامنے ہوگا۔ حج لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ روزے دار کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ تو یہ تمام ایسے افعال ہیں جو جسم سے ادا ہوتے ہیں، جسم کے ظاہر سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اسلام کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کے احکامات انسان کے ظاہر پر نافذ ہو جائیں۔ اب یہ ظاہر پر نافذ کرنے والے مرد ہوں یا نافذ کرنے والی عورتیں ہوں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کیا۔ آگے فرمایا مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں۔ اب ایمان کیا ہے؟ تو حدیث جبریل میں اگلا سوال حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ مل ایمان۔ پہلا سوال کیا تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو، عقیدہ توحید، پھر اس کے رسول پر ایمان رکھو، پھر آخرت پر ایمان رکھو، پھر تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ یعنی وہ تمام عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایمانیات میں جو اجزاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ان تمام کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین یہ زبان سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، ایمان، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ یعنی اس میں تمام یقین ہے، اللہ پر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ہے، آخرت پر ہے، تقدیر پر ہے، کتابوں پر ہے۔
اور یقین یہ دل کا عمل ہے، زبان کا یا ظاہر کا عمل نہیں ہے، تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان اندر کا فعل ہے، اسلام باہر کا فعل ہے۔ تو ایک مکمل مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل سے ایمان شروع ہوتا ہے اور اس کے ظاہر پر پھر اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ دل سے یقین شروع ہوتا ہے اور وہ یقین پھر اس مسلمان سے نماز پڑھواتا ہے، اس سے روزہ رکھواتا ہے، اس سے وہ اچھے کام کرواتا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مکمل نیک انسان کی تصویر ہے کہ اس کے اندر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ظاہر پر اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اگر ظاہر کے اوپر آپ کے ایمان کا نفاذ نہ ہو تو پھر وہ مسلمان مکمل نہیں ہوتا، وہ ایمان اسے پھر جہنم سے نجات نہیں دیتا، یعنی ابدی طور پر تو وہ جہنم میں نہیں جاتا، لیکن اپنے گناہوں کا سزا بھگتنے کے لیے اسے جہنم جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں ایمان کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ نیک کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیا۔ یعنی ایمان تو آپ کا دل کا عمل ہے، یقین ہے، آپ کا کردار جب اس کی گواہی دے گا تب آپ مکمل مسلمان بنیں گے۔ یہ بنیادی فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ تو فرمایا کہ مسلمان مرد ہوں یا عورتیں، مومن مرد ہوں یا عورتیں، عبادت گزار مرد ہوں یا عورتیں، سچے مرد ہوں یا عورتیں، صبر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں۔ صبر یہ ایک مکمل اصطلاح ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے، اپنے آپ کو روکنا، یعنی گناہوں سے روکنا، عبادات کے اوپر روکنا، یعنی عبادات پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا، مشکل حالات کو برداشت کرنا، یہ زندگی کا پورا ایک طرز عمل ہے جو ایک لفظ صبر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تلقین فرمایا۔ اب صبر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ نے اجر دونوں کا ایک رکھا ہے۔ دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے جھکنے والی عورتیں، خشوع دل کا عمل ہے، یعنی دل سے انسان اللہ کے آگے اطاعت گزار ہو۔ صدقہ کرنے والا مرد ہو یا عورتیں ہوں، روزہ رکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کا ذکر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے لیے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی عبادت کا موقع اللہ نے عورت کو تو دیا ہے مرد کو نہیں دیا، یا مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا۔ کچھ ایسی مخصوص عبادات ہیں جیسے میں نے عرض کیا جہاد ہے، یا دیگر ایسی بیرونی عبادات ہیں جن کا اللہ نے موقع صرف مرد کو دیا ہے، لیکن عورت کو اس کے ثواب میں شریک کیا ہے کہ عورت گھر کا نظام سنبھالے تو مرد کے تمام بیرونی عبادات میں وہ شریک ہوتی ہے۔ اب مرد کماتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اسے کمانے کا موقع کس نے دیا ہے؟ بیوی نے دیا ہے نا۔ اگر بیوی گھر نہ سنبھالے تو مرد خاک کاروبار کرے گا، وہ کیا جاب کرے گا، کیا کمائے گا؟ تو مرد کے صدقے میں بیوی برابر کی شریک ہوتی ہے۔ اگر مرد صدقہ کرتا ہے، ثواب کماتا ہے، تو اس کی بیوی بھی اس میں شریک ہوتی ہے۔ اور ایک اچھے خاوند کی یہ اخلاقیات کا حصہ ہے کہ وہ اپنے کمائے ہوئے مال کا کچھ حصہ بیوی کی ملکیت میں دے، تاکہ بیوی اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے۔ مرد تو چلے جو بھی صدقہ کرے گا بیوی اس کے ساتھ شریک سمجھی جائے گی، لیکن بیوی کو اس بات کا اختیار دینا چاہیے، حق دینا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بھی کچھ صدقہ کر لے، اپنے جاننے والوں میں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق وہ صدقہ کرے۔ اسی طرح جب بقرعید کے موقع پر مرد قربانی کرتا ہے تو اسے کمانے کا موقع تو بیوی نے دیا ہے، تو یہ اس کا ایک اخلاقی فرض ہے کہ اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہو تو وہ بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے، الگ سے قربانی کرے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کے پاس زیور ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے پاس نقدی تو نہیں ہے، وہ تو کماتی نہیں ہے، تو اگرچہ شرعاً تو مرد کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاقی تک فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ خود ادا کرے، یا پھر بیوی کو پیسے دے تاکہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ صدقہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اللہ نے برابر کا اجر دیا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد یا عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا حتمی فیصلہ کر لیں، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں
تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ یعنی کسی کا فیصلہ جب اللہ کا رسول کر دیں تو اس آدمی کو پھر اپنے فیصلے کا اختیار خود باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اب یہاں ایک اصول بتایا گیا، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ پیغمبر کا حق امتیوں پر ان کی جان سے زیادہ ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری جان پر مجھ سے زیادہ حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہاں اسی حکم کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے کسی ذاتی معاملے میں پیغمبر کوئی فیصلہ کر دیں، پھر وہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہتا، تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہوتا۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے کچھ واقعات بیان کیے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا، اور اس کا رشتہ ایسے گھرانے میں طے کیا جو اس سے مالی اعتبار سے بہت فوقیت رکھتا تھا، تو اس مالی اعتبار سے برتر گھرانے کو وہ بات کچھ ناگوار گزری کہ ہم اپنے سے اتنے کمتر گھرانے میں کیوں نکاح کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو پھر وہ معاملہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہتا، تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ شریعت نے کفاءت کا اعتبار کیا ہے۔ کفاءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہم پلہ ہوں، کہیں نکاح کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے تو ہم پلہ ہوں، مختلف چیزیں دیکھنا کہ تعلیم ہے یا خاندان ہے یا مالی حیثیت ہے، عقل و شعور ہے، ان تمام چیزوں میں برابری دیکھنا، یہ عمومی طور پر اس کو کفاءت کہتے ہیں کہ شادی کف میں کرو۔ کف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہم پلہ ہو، تو شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کو یہ سکھایا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایسے گھرانے میں رشتہ کرنے کی نوبت آ جائے جو باقی اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، دینی اعتبار سے، عبادات میں، لیکن مال میں تم سے کم ہے، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم مال کو نہ دیکھو۔ جیسے ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ دین کا انتخاب کرو، یعنی رشتے کے معاملے میں دین کو ترجیح دو۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھ لیجئے کہ ویسے تو ہم پلہ کو دیکھنا یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں جہاں رشتہ کر رہا ہوں وہ مالی طور پر میرے برابر ہیں یا نہیں۔ حق تو دیا ہے شریعت نے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ایک اعلیٰ ظرف اللہ نے اس کے سامنے رکھا ہے، اعلیٰ ظرفی اس کو سکھائی ہے کہ اگر وہ خاندان دینی طور پر تمہارے برابر ہے یا تم سے اچھا ہے تو دنیا میں پیچھے ہونے کو مت دیکھو۔ اور زمانہ رسالت میں ایسے کئی واقعات ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا رشتہ ایسے گھرانے میں طے کیا جو اس سے مال و دولت کے اعتبار سے بہت کم تھے، بلکہ بسا اوقات کسی غلام یا آزاد کردہ غلام کا رشتہ آپ نے ایک اعلیٰ خاندان میں طے کیا۔ انہی واقعات کا ایک اہم جز وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اگلی آیات میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ابتداء میں آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا، اس کے ایک معزز سردار کے صاحبزادے تھے۔ یہ 8 سال کے تھے جب ان کی والدہ ان کو لے کر اپنے میکے گئی تھی۔ والدہ کسی اور قبیلے کی تھی، تو 8 سال کی عمر میں یہ والدہ کے ساتھ اپنے ماموں کے ہاں گئے تھے۔ تو ماموں کے ہاں یہ رہ رہے تھے کہ اتنے میں ماموں قبیلے کے دشمن نے حملہ کر دیا۔ تو اس زمانے کے رواج کے مطابق دشمن نے جہاں مال لوٹا وہاں وہ انسانوں کو بھی لوٹ لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے۔ تو 8 سال کی عمر میں حضرت زید غلام بن کر دشمن قبیلے کے ہاتھ چڑھ گئے، غلام بنا لیا گیا۔ عکاظ عرب کا مشہور بازار تھا، وہاں بیچنے کے لیے ان کو پیش کیا گیا۔ تھے تو آزاد لیکن ان حالات سے گزر کر غلام بن گئے۔ اب اس بازار میں حضرت حکیم بن حزام چلے گئے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بچہ فروخت ہو رہا ہے، ذہین لگتا ہے، تو انہوں نے خرید لیا، لا کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو حضرت زید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے۔ جب آپ کا نکاح ہوا آپ نے دیکھا
کہ یہ ذہین بچہ ہے، تو آپ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے طلب کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی ان کی خدمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ یہ نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ حضرت زید کے گھر والے تلاش کر رہے تھے، انہیں کسی طریقے سے پتہ چلا کہ ہمارا بچہ تو مکہ میں ہے، قریش کے ہاں ہے، تو والد اور چچا تلاش کرتے کرتے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور درخواست کی کہ اس طرح ہمارا بچہ آپ کی خدمت میں ہے، آپ کی غلامی میں ہے، تو آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا بیٹا ہے، وہ اصل میں تو آزاد گھرانے کا ہے، اور آپ کو جو تاوان جو قیمت چاہیے تو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے قیمت نہیں لیا کرتا، میں بچے کو بلا لیتا ہوں، آپ اس سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے، آپ لے جائیے۔ تو والد اور چچا نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ حضرت زید کو بلا لیا گیا، اس وقت غالباً ان کی عمر 15 برس تھی۔ حضرت زید آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ان دونوں کو جانتے ہو؟ حضرت زید نے عرض کیا کہ جی میں جانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تم نے مجھے بھی دیکھا ہے، یہ تمہارے والد اور چچا ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو تم جا سکتے ہو۔ تو حضرت زید نے کہا بغیر سوچے سمجھے کہ میں اپنے والد اور چچا کے ساتھ آزاد رہنے پر آپ کی خدمت میں غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت زید نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جانے پر آپ کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو والد اور چچا یہ سن کے حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ زید یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں بیٹے کی طرح رکھیں گے، تم ہمارے بیٹے ہو، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ تو زید کہنے لگے کہ میں نے ان میں جو صفات دیکھی ہیں وہ کسی اور میں نہیں۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ وہ کیا صفات ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی اعلیٰ اخلاق عطا کیے ہوں گے کہ ایک 15 سال کا بچہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکاری ہے، اپنے علاقے میں جانے سے انکاری ہے، اپنے رشتہ داروں میں جانے سے انکاری ہے، اور یہاں رہ کر غلامی کی زندگی بسر کرنا، اجنبی خاندان میں رہنے کو ترجیح ہے۔ کتنے بلند اوصاف ہوں گے، کتنے بلند اخلاق ہوں گے۔ اب ہم اس تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں، کیا آپ کے ساتھ اگر کوئی بچہ رہ رہا ہو، اس کے والدین آ جائیں اس کو لینے کے لیے، تو وہ ایک لمحہ بھی رکے گا؟ بچے کو تو چھوڑ دیں، آپ کے گھروں میں، ہم سب کے گھروں میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، کہیں اور سے ان کو آفر آ جائے تو وہ آپ کے پاس ایک لمحہ بھی رکنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہمارے ایسے اخلاق ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے نا۔ گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں، مرد کام کرتے ہیں، بسا اوقات وہ غیر مذہب کے ہوتے ہیں، عیسائی مذہب کے ہوتے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم ان کو اپنے برتنوں میں کھانا نہیں کھانے دیتے، پانی نہیں پینے دیتے، کیونکہ وہ عیسائی ہیں۔ تو اگر کوئی بیرون ملک سے ایک سوٹڈ بوٹڈ عیسائی آ جائے، ٹرمپ آ جائے، تو کیا ہمارا وزیر اعظم اس کو اپنے برتن میں پانی نہیں پینے دے گا؟ حالانکہ وہ بھی عیسائی ہے، ظالم عیسائی ہے، اور اس کے منہ کو خون بھی لگا ہوا ہے مسلمان۔ تو معلوم ہوا مسئلہ عیسائیت اور اسلام کا نہیں ہے، مسئلہ سٹیٹس کا ہے کہ ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے ایسے اخلاق اختیار کرنے چاہیے کہ اللہ کرے کہ وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو وہ زید کہنے لگے کہ میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حرم تشریف لے، اور آپ نے وہاں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ لوگوں میں زید کو آج سے آزاد کرتا ہوں اور اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ تو جب چچا اور والد نے یہ دیکھا تو پھر وہ خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، پھر یہ زید یہاں پہ رہے۔ اب اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہا جانے لگا، جیسے عربوں کا دستور تھا، اور منہ بولے بیٹے کی نسبت وہ منہ بولے والد کی طرف کرتے تھے، اور اللہ نے وہ دستور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ختم کروایا کہ اعلان کروایا گیا کہ زید کو آج کے بعد زید بن محمد نہ کہا جائے، زید بن حارثہ کہا جائے، جس کا تفصیلی ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ انہی زید کے نکاح کا معاملہ یہاں اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ حضرت زید کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش کون تھی؟ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی۔
حضرت زینب کی والدہ جناب عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، یعنی ایک بڑی سردار زادی تھی، اور ان کی شادی بھی بنو اسد نامی ایک نامی گرامی خاندان میں ہوئی تھی۔ یعنی عربوں میں جو بھی شرافت کے عزت کے معیار تھے وہ ان کے خاندان میں پورے اترتے تھے۔ اور زید کون تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے، یعنی عربوں میں آزاد کردہ غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ ہجرت کے بعد غالباً 4 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا رشتہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ طے فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش کو حکم ہوا کہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کرو۔ جب حضرت زینب کو معلوم ہوا تو طبعی طور پر انہیں یہ ذرا گوارا نہ ہوا کہ میں بنو عبد المطلب کی خاتون ہوں اور اتنے بڑے گھرانے میں کہ میرا والد فلاں بڑے گھرانے کا ہے، تو میں کیسے ایک آزاد کردہ غلام سے نکاح کروں۔ اسی طرح حضرت زینب کے جو بھائی تھے صحابہ کرام میں سے تھے، انہیں بھی طبعاً یہ ذرا ناگوار ہوا کہ ہم کیسے یہ نکاح کر لیں۔ تو ابھی وہ اسی ناگواری کی سٹیج میں تھے کہ اللہ نے آیت نازل کر دی کہ جب پیغمبر تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے پھر تمہارے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور اگر تم انکار کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر دور کی گمراہی میں جا پڑو۔ تو جیسی ہی آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب نے بھی سر تسلیم خم کیا، ان کے بھائیوں نے بھی اطاعت قبول کی اور عرض کیا کہ ہم اس نکاح پہ راضی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی واقعات ہوئے اسی قسم کے، تو سب نے پھر یہی کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اور اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہم باقی نہیں رکھتے۔ اب حضرت زینب بنت جحش نکاح کے لیے راضی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح تو ہوا لیکن دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے مزاج میں دھیما پن تھا، حضرت زینب کے مزاج میں تھوڑی سی تیزی تھی، اور کچھ ان کے اندر احساس بھی کسی حد تک تھا کہ میری شادی جو ہے وہ ایک آزاد کردہ غلام سے ہو گئی ہے۔ مان تو لیا اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، لیکن بہرحال کسی حد تک انہیں یہ احساس ہوگا۔ اب چونکہ ان کے مزاج میں ہی اس طرح کی تیزی تھی، اب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ان کی طرف سے تیزی کا تو حضرت زید سمجھتے کہ یہ تو اس لیے کر رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مجھ سے برتر سمجھ رہی ہیں، تو اس قسم کے معاملات ہونے لگے تیزی کے ساتھ۔ حضرت زید پریشان ہو گئے اور ان کو طلاق دینے کا سوچنے لگے کہ ایسے معاملے میں اب ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے جب نبھاؤ نہیں ہو رہا۔ ادھر اللہ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ زید زینب کو طلاق دیں گے اور عدت گزرنے کے بعد پھر ہم آپ کا نکاح زینب سے کریں گے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں میں رائج اس رسم کا خاتمہ کیا جائے۔ بہو سے سسر کا نکاح نہیں ہوتا، بہو جو ہے وہ محرمات ابدیہ میں ہوتی ہے، بیٹا طلاق بھی دے دے اس کے بعد بھی وہ اپنے سسر سے نکاح نہیں کر سکتی، حقیقی بیٹے کی جو بیوی ہوتی ہے۔ اہل عربوں نے یہی سٹیٹس منہ بولے بیٹے کو دیا تھا، چونکہ وہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے میں فرق نہیں کرتے تھے، وراثت بھی دیتے تھے، اس کی طرف نسبت بھی کرتے تھے منہ بولے باپ کی طرف، اور اس کی بیوی کو بھی وہی پروٹوکول دیتے تھے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہوتا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد بھی سسر کا نکاح جائز نہیں سمجھتے تھے، شادی درست نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہ رسم ختم کروانی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کا وہ درجہ نہیں ہے سسر کے لیے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ رسم انتہائی عام تھی تو اس کا خاتمہ اللہ نے خود پیغمبر کے گھر سے کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس رسم کا خاتمہ فرمائیں، اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ زید طلاق دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کا نکاح اس سے کروائیں۔ اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، چونکہ آپ کو پتہ تھا عربوں کا رواج کیا ہے، اور ویسے بھی عرب اسلام کے خلاف ہے۔ یہ موقع ایسا تھا، تھوڑی دیر پہلے غزوہ خندق ہوا تھا کہ پورا عرب مدینے کو گھیرنے آ گیا تھا، تو مٹھی بھر مسلمانوں کے علاوہ پورا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان کے نشانے پہ رہتی تھی۔ اب اس ایسے موقع پر اگر اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا تو عربوں میں وہ پروپیگنڈے ہوتے کہ الامان والحفیظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس کو تھوڑا ناگوار سمجھ رہے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ یہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اصرار سے کروایا تھا۔ حضرت زینب تو تیار نہیں تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار سے کروایا تھا، تو اس لیے بھی حضرت زینب کے اوپر طلاق کا داغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً ناگوار تھا۔ تو یہ صورتحال تھی کہ اللہ نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کا نکاح ہوگا آپ کے ساتھ۔ اب جب حضرت زید بہت پریشان ہوئے اور طلاق دینے کا فیصلہ کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ طلاق نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ نصیحت کرنا پسند نہ آیا کہ جب ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ ان کا نکاح آپ سے ہوگا تو آپ کو اس معاملے میں پھر یا تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی یا کہہ دینا چاہیے تھا کہ طلاق دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر یہی سمجھا کہ ابھی تو واقعتاً حکم نہیں آیا کہ میں زینب سے نکاح کروں، تو جب تک اللہ کا وضاحت کے ساتھ حکم نہیں آتا تو اس وقت تک پھر زید کو وہی مشورہ دینا چاہیے جو عام طور پر ایسے جوڑوں کو دیا جاتا ہے کہ بھائی نبھاؤ کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو یہ مشورہ دیا، تو اس پر آگے پھر آیات نازل ہوئی۔ اسی آیت میں آگے ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پھر ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم طلاق نہ دو، لیکن طلاق تو ہونی تھی اور ہو گئی۔ تو جب طلاق ہوئی اور عدت ختم ہو گئی تو پھر اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ اور اس طرح وہ جو ایک رسم چلی آ رہی تھی عرب میں کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اس رسم کا خاتمہ کروایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہاں ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ واقعہ میں نے عرض کر دیا، آپ اس کے تناظر میں آپ ان آیات کا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اے پیغمبر یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی احسان کیا تھا، جب آپ اس سے یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی حضرت زید سے، اور آپ کا اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ان پر کیا احسان کیے تھے کہ وہ غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کیا، ان کو اپنا بیٹا بنایا، انہیں ایک سٹیٹس عطا ہوا، وہ تمام احسانات تھے جو اللہ اور اس کے حبیب نے حضرت زید پر کیے تھے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر جس شخص پر آپ نے اور اللہ نے احسان کیا تھا تو وہ وقت یاد کرو جب آپ اسی شخص سے یہ فرما رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو، یعنی زینب کو طلاق مت دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے ما اللہ مبدیہ، جسے اللہ کھول دینے والا تھا، یعنی وہی کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پروپیگنڈے کا اندیشہ اپنے قلب مبارک میں لیے ہوئے تھے، تو آپ کو لوگوں کے اندیشوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور زید کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ نے میرا نکاح ان سے کروانا ہے تو تم دے دو طلاق۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کے اندیشوں کو دیکھ رہے تھے اور جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عربوں نے افواہوں کا بازار گرم کرنا تھا، آپ کی نظر مبارکہ ان پر تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، یعنی طلاق بھی دے دی اور طلاق کے بعد عدت بھی گزر گئی، تو پھر کیا ہوا؟ زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔ اللہ کہہ رہے کہ میں نے زینب سے آپ کا نکاح کروا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب دیگر ازواج مطہرات کے سامنے اپنے اس سٹیٹس پر ناز کیا کرتی تھیں کہ تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمانوں پہ ہوا ہے، اللہ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی۔ اچھا، زوجنا کہا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج، تاکہ مومنین کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے، کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ کس چیز کی تنگی؟ فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے۔ کب؟ اذا قضوا منہن وطرا، جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا۔
تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا۔ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ عربوں میں رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے وہ رسم ختم کر دی، اور ختم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز فرمایا، اور یہاں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ہم نے زید اور زینب کے درمیان طلاق کروا دی، اور اس کے بعد جب زید نے تعلق ختم کر لیا، عدت گزر گئی، تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کروا دیا، اور مصلحت بھی بیان کر دی، اس لیے کروا دیا تاکہ آئندہ کے لیے مسلمانوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی ان کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر ہی رہنا تھا، یعنی اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی، تو یہ تو ہونا تھا۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے، یعنی جو وہ انبیاء جو گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ نپت اللہ مقدر ہوتا ہے، یعنی پیغمبروں کو جب کوئی حکم ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو بھی حکم ہو، جیسا بھی ہو، اس کا جو بھی اس کی قیمت ہو، تو پھر پیغمبر اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ گزشتہ پیغمبروں کے معاملے میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اے نبی آپ کے معاملے میں بھی یہی ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، پیغمبر کون ہوتے ہیں؟ یہاں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، حساب لینے کے لیے وہ اکیلا کافی ہے۔ یعنی اس وقت کے تناظر کو سامنے رکھیں تو یہ آیت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افواہیں اڑ رہی ہیں، لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، تو جو ہوتا رہے، پیغمبر کی نگاہ اللہ کے حکم پہ ہوتی ہے، اللہ کا بھی جو بھی حکم ہوتا ہے پیغمبر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح حرام ہوتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے والد نہیں ہیں، آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ بلوغت سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور مرد کا اطلاق بالغ مرد پہ ہوتا ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے والد ہی نہیں ہیں، آگے آپ کا تعارف ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ایک بڑی رسم تھی، اور اس بڑی اور رائج رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے انتخاب بھی پھر اپنے رسول کا فرمایا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، یعنی یہ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی رسم تھی، اس بڑی رسم کا خاتمہ بھی کسی بڑی شخصیت نے کرنا تھا، اور سب سے بڑی شخصیت اللہ کے رسول کی ہے، اور یہ آخری رسول ہیں، اس کے بعد کسی رسول نے آنا نہیں ہے، تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے پھر لا محالہ ایک ہی ذات تھی، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس رسم کا خاتمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا۔ یہاں خاتم النبیین میں کچھ اور بحثیں ہیں جو آج کل کے حالات کے تناظر میں بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔